السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہیں ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا۔ لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ پہلا مشرک جو ایک مسلمان کے ہاتھوں، ایک صحابی کے ہاتھوں قتل ہوا، وہ کون تھا اور اسے کس مقام پہ اور کس جگہ پہ کس وجہ سے قتل کیا گیا تھا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج کے واقعے میں ہم اس پورے واقعے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سن 2 ہجری کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلوں کی ٹو لینے کے لیے، اس کی انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں 8 یا 12 صحابہ کو مدینہ سے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ سے روانگی سے پہلے انہوں نے حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک خط دیا اور انہیں کہا کہ یہ مدینہ سے 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس خط میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پہ عمل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے بالکل ایسا ہی کیا۔ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہوں نے اس خط کو کھولا، اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ وہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ کے میدان میں جا کے پڑاؤ کریں، وہاں رکیں اور قریش کے تجارتی قافلوں کی خبر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ ہدایت بھی کی تھی کہ اگر ان کی جماعت میں سے، صحابہ میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں بھی جانا چاہتا تو کوئی بات نہیں، اس کو زبردستی نہ کیجیے گا، اسے واپس بھیج دیجیے گا۔ جو ان کے ساتھ جانا چاہے اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں اور جو نہ جانا چاہے اسے واپس بھیج دیں۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ خط پڑھ کے اپنے جماعت کے لوگوں کو سنایا، صحابہ کو سنایا، تو ان سب نے ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی دوران جب یہ مشورے چل رہے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ گم ہو گئے۔ انہوں نے امیر لشکر سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے اونٹوں کو تلاش کر لیں۔ امیر لشکر نے اجازت دے دی۔ باقی صحابہ آگے نکل گئے جبکہ یہ اپنے باقی دوستوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش اپنے ساتھیوں کے ساتھ نخلہ کے میدان پہ پہنچے تو وہ اس طرح سے چھپے کہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے مگر وہ تجارتی قافلوں پہ نظر رکھ سکیں۔ اسی دوران قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو طائف سے آ رہا تھا، جس کے پاس کچا چمڑا، سرکہ اور دیگر تجارتی سامان موجود تھا، بالکل اسی مقام کے قریب آ کے خیمہ زن ہو گیا جہاں مسلمان چھپے ہوئے تھے۔ اس قافلے میں قریش کے کچھ نامور سردار بھی موجود تھے، جن میں سے عثمان بن عبداللہ مخزومی، نوفل بن عبداللہ مخزومی، حاکم بن کسیان اور عمرو بن خزرمی شامل تھے۔ اب مسلمانوں کی اس جماعت نے قریش کے اس تجارتی قافلے کے حوالے سے آپس میں مشاورت شروع کر دی کہ اس قافلے پہ حملہ کریں یا نہ کریں۔ صحابہ کی اس جماعت کو یہ گمان تھا کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے اور کل سے رجب کا آغاز ہو جائے گا۔ رجب کیونکہ ایک مقدس مہینہ تھا، ایک حرمت والا مہینہ تھا، جس میں لڑائی جھگڑے کی، خون ریزی کی اجازت نہیں تھی، تو صحابہ کی جماعت نے یہی فیصلہ کیا کہ کیونکہ جمادی الثانی کا آخری دن چل رہا ہے تو آج ہی اس قافلے پہ حملہ کر دیا جائے۔ جب قافلے پہ حملہ کیا گیا تو حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر کی وجہ سے عمرو بن خزرمی قتل ہو گیا۔ عمرو بن خزرمی وہ پہلا مشرک تھا جو ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ شرف حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد قریش کے باقی لوگ تو وہاں سے بھاگ گئے جبکہ حاکم بن کسیان اور عثمان بن عبداللہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ سارا تجارتی سامان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سب چیزوں کو لے کے مدینہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ سب چیزیں ان کے سامنے پیش کی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش سے پوچھا کہ مجھے بتائیے، آپ کو رجب کے مہینے میں خون ریزی کی اجازت کس نے دی تھی؟ آپ نے کس کے حکم پہ یہ سب کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن جہش یہ بات سن کے حیران رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں تاریخ کی غلطی لگی ہے، ان کا خیال تھا کہ جمادی الثانی کا آخری دن چل رہا ہے جبکہ حقیقتاً رجب کا آغاز ہو چکا تھا۔ اہل مکہ نے اس پورے واقعے کی بہت مشہوری کی، بہت شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے رجب کی حرمت کی پامالی کی ہے، انہوں نے رجب کے مہینے میں خون بہایا ہے، مال لوٹا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ مدینہ میں بسنے والے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ انہوں نے رجب کی حرمت کی پامالی کی ہے۔ خود مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرف سے طعنے مل رہے تھے، ہر طرف مایوسی تھی، وہ دل گرفتہ ہو گئے، انہیں عذاب الہی کا خوف کھانے لگا۔ پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یعنی
اے نبی، لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کی نسبت پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیں اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے، اور فساد برپا کرنا قتل سے بڑھ کر ہے۔ ان آیات کے نازل ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کو دلی سکون حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو قریش کے اس پروپیگنڈے کا بھی جواب مل گیا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے مال غنیمت کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور خود بھی اس میں سے خمس قبول کیا۔ پھر قریش کے وہ 2 قیدی جو مسلمانوں کے پاس موجود تھے، ان میں سے حاکم بن کسیان نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ عثمان بن عبداللہ کو اہل مکہ نے فدیہ دے کے رہا کروا لیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل ہونے والے عمرو بن خزرمی کے خاندان والوں کو دیت بھی ادا کی تھی۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں ہونے والے اس واقعے کے بعد سن 2 ہجری رمضان ہی میں حق و باطل کا پہلا مارکہ پیش آیا، جسے دنیا غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت واقد بن عبداللہ نے اس غزوہ میں بھی شرکت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونے والی تمام غزوات میں شرکت کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت واقد بن عبداللہ نے زندگی کیسے گزاری، اس کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ حضرت واقد بن عبداللہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔